نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ سورہ قیامہ کے درس پر ہمارے اس منتخب نصاب کا حصہ دوم مکمل ہو گیا ہے، جس کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر ذہن میں تازہ کر دیجئے، یہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے، جس میں انسان کی فوز و فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان ہوئی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ پہلے حصے میں اس سورہ مبارکہ کے علاوہ 3 اسباق اور ہیں جو بہت جامع ہیں، تو پہلا حصہ جو ہے جامع اسباق پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے، یعنی جو شرائط اور لوازم نجات ہیں ان میں سے اب پہلے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اب عمل صالح، یعنی لوازم نجات میں سے جو دوسری شرط ہے، اب اس کے بعض پہلوؤں پر بحث ہوگی۔ اگرچہ ایک نگاہ باز گشت اگر ڈالیں تو اب تک جو 9 اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی پہلو سے عمل صالح کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ العصر میں جیسے ایمان کا لفظ ایک جامع عنوان کی حیثیت سے ہے، ایسے عمل صالح ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر دوسرا سبق سورہ آیہ بر کا، اس میں اس عمل صالح کے 4 گوشے نمایاں کیے گئے۔ ایک انسانی ہمدردی کے تحت اپنا مال خرچ کرنا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ پھر عبادات، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ پھر معاملات انسانی میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ پھر حق کی علمبرداری میں صبر اور مثابرت، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو عمل صالح کی ایک تصویر اس میں آ گئی ہے، ایک مکمل انسانی شخصیت کا ہیول آ گیا ہے۔ پھر تیسرا سبق تھا ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کا شکر، راستہ اس کا اختیار کرنا، اس کی پیروی کرنا جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو۔ پھر نماز کا قیام، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ پھر اس کے بعد یہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اکڑ کر چلنا نہ ہو۔ پھر اس سے بھی آگے واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، چال میں میانہ روی اور آواز کو پست رکھنا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی پر دل کا ٹھک جانا، پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا۔ پھر یہ کہ اگر مخالفت ہو اور کوئی پرسیکیوشن ہو تو جواباً ایک نہایت عمدہ طرز عمل اختیار کرنا۔ یہ 4 اسباق جو تھے یہ تو تھے جامع۔ پھر ہم نے ایمان کے مباحث میں سورہ فاتحہ میں ایمان جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک شخص پہلے خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد وہ ہدایت طلب کرتا ہے عمل کے لیے۔ یہ عمل کا پہلو ہے، میں کیا کروں کیا نہ کروں، اس کے ضمن میں پروردگار میری عقل جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتی، خصوصاً اجتماعی معاملات میں، بس میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں
ایمان کیسے تدریجاً پیدا ہوتا ہے اولو الالباب میں، ہوش مند لوگوں میں، سلیم العقل سلیم الفطرت میں، اور اس کے بیان کے بعد ان کے کردار کا نقشہ دکھا دیا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، حق کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی تو کی، تکلیفیں اور ٹارچر برداشت کرنا پڑا تو کیا، اور پھر جنگ میں، میدان جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا ہوا تو آئے، قتل کیا بھی قتل ہوئے بھی. یہ ایک ایکٹیوسٹ زندگی جو ہے، انقلابی زندگی، اس کا نقشہ ہے. سورہ نور میں جو ہے اس کے برعکس ایک تعبدی عبادت گزار انسان کی زندگی، ذکر الہی کا شوق رکھنے والی زندگی. تو اس میں فرمایا گیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ بھی ایک نقشہ ہے. اور یہ دو نقشے جو ہے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اور جو سورہ نور کی ان آیات میں آئے، ان سے در حقیقت تصویر کے دو رخ مل کر بندہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کا ایک مکمل حیولہ سامنے لے آتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے. اس کے بعد پھر سورہ تغابن جو ہے اس میں پہلے رکوع میں ایمان کی بحث اور دوسرے رکوع میں ایمان کے لوازم، نتائج، ثمرات، راضی برضائے رب رہنا، اطاعت ہر حال میں اللہ کے اور اس کے رسول کی، توکل صرف اللہ پر ہونا، اولاد اور اپنے مال و اسباب کو اور بیوی کو، ان کی محبتوں کو اپنے لیے ایک خطرے کا نشان سمجھنا، مبادا کہیں ذرا انسان غافل ہو تو ان میں سے کوئی محبت جو ہے وہ غالب آ کر اور آپ سے کوئی غلط کام کروا لے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سمع و طاعت کی زندگی گزارنا، یہ سارا نقشہ جو ہے سورہ تغابن میں آ گیا. اس کے بعد سورہ قیامہ. تو یہ سارے نقشے عمل صالح کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں. یہ جو تیسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں عمل صالح کی بحث ایک اور ترتیب سے ہے. وہ اس طرح سمجھیے کہ انسان سب سے پہلے تو ایک انفرادی شخصیت ہے، فرد ہے، اور بالآخر ہمارا معاملہ جو اللہ کی عدالت میں ہوگا وہ بھی فرد کی حیثیت سے ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. وہاں کا محاسبہ جو ہے، حساب کتاب انفرادی ہے. اچھا، اس فرد کے بھی دو پہلو ہیں. اس فرد کی جو سیرت و کردار کا نقشہ قرآن چاہتا ہے کہ وجود میں آئے، تو ایک تو یہ کہ اس کی بنیادیں ہیں، اساسات ہیں. ایک عمارت ہے، اس کی بنیادیں، اس پر عمارت اٹھے گی. تو پہلے تو دو ایسے مقامات اس میں شامل ہیں کہ جس میں تعمیر سیرت کی اساسات کا بیان ہے. وہ ایک ہی درس ہے لیکن مقامات دو ہیں. پھر یہ کہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو وہ اخلاق حسنہ اور اس کے اندر جو بھی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی نمایاں، جس کی شخصیت جو ہے وہ واقعتاً صحیح بنیادوں پر تعمیر ہو چکی ہے، اس کا نقشہ ہمارے سامنے آئے گا سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں. پھر یہ ہے کہ یہ فرد ایک خاندان کا فرد ہوتا ہے. اس خاندان کی بنیاد پڑتی ہے شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق سے. اس کا نظام کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا اندیشے مضمر ہیں اور کیا رول اختیار کرنا چاہیے جو خاندان کا سربراہ ہے اس کو. پھر اس سے اوپر آئے تو ایک معاشرہ ہے بڑے پیمانے پر، خاندانوں کا اجتماع جو ہے وہ معاشرہ ہے. اب پاکستان کی اگر 14 کروڑ آبادی ہے، آن دی ایوریج اگر ہم سمجھیں کہ ایک خاندان میں 7 افراد ہیں تو 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے. تو خاندان کے نظام کے بعد معاشرہ. وہ سوشل ایونز کون سے ہیں جنہیں معاشرے سے ایریڈیکیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور وہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں کہ جنہیں معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے. پھر اس سے آگے پھر جو اوپر کی سٹیج ہے وہ سٹیٹ ہے، ریاست. ریاست کا تصور جو ہے
وہ کوئی 200-250 سال پرانا ہے. صرف اس سے پہلے لوگ حکومت کو تو جانتے تھے کہ حکومت کیا ہوتی ہے. ریاست ایک ہائپوتھیٹیکل ایک کانسیپٹ ہے، آج اس کو اچھے طریقے سے پہچانا جاتا ہے. تو ملی اصول کیا ہے، ہائیسٹ لیول پر اجتماعیت کے اصول کیا ہے، اسلامی ریاست کے اصول کیا ہے، یہ ہم سورۃ الحجرات کے اندر پڑھیں گے. تو یہ حصے ہیں کہ جو تیسرے حصے کے اندر یہ مقامات شامل ہیں. اب آئیے تعمیر سیرت کی قرآنی اساسات کون سی ہیں، ایک فرد کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بنیادیں کون سی ہیں. اس کے لیے سورۃ المومنون جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی پہلی 11 آیات اس میں شامل ہے، اور اسی کی ہم مضمون ہے سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 تک 17 آیات. تو 11 آیات سورہ مومنون کی اور 17 آیات سورہ معارج کی، اور ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت مناسبت ہے. 4 آیات تو وہ ہیں جو دونوں میں بالکل بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی، باقی بھی مضامین وہی ہے، عنوانات ذرا مختلف کر دیے گئے، کوئی ترتیب تھوڑی سی بدل دی گئی ہے. اور یہ قرآن مجید کے بارے میں عمومی اعتبار سے بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا ایک خاص اسلوب یہ بھی ہے کہ بعض آیات جو بہت اہم ہیں ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ، ہو سکتا ہے 3 مرتبہ بھی آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں یہ آیت 2 جگہ آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی، سورہ صف میں بھی، بلکہ ایک تیسرے مقام پر اس کا میجر حصہ ریپیٹ ہوا ہے سورہ فتح میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اگر آخری حصے میں فرق ہے وکفیٰ باللہ شہیدا. اسی طرح ایک آیت ہے منافقین کے بارے میں خاص طور پر، اور اے نبی ان کے اوپر سختی کیجئے، ان پر نرمی نہ کیجئے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یہ سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے. اسی طریقے سے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مضمون ایک ہی ہے، ترتیب الٹ دی جاتی ہے. سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سورہ بقرہ میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بات ایک ہی ہے، وہاں رسول کا پہلے ذکر ہے، امت کا بعد میں، اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں امت کا ذکر پہلے، رسول کا بعد میں. اسی طرح فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ میں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. بات وہی ہے، ترتیب ذرا بدل دی ہے. تو اس کی آپ کو شاندار مثالیں اس درس میں ملیں گی کہ 4 آیتیں بعین ہی وہی ہیں کہ جو سورہ مومنون میں بھی آئی ہیں اور سورہ معارج میں بھی. اب میں پہلے ان دونوں مقامات کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے بھی آپ خود بھی نوٹ کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اولئک هم الوارثون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اب دیکھیے سورہ معارج. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین
الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون صدق اللہ العظیم۔ اب ذرا آئیے ہم سورہ مومنون کی آیات کو اصل بنیاد سمجھتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس سے متعلق کورسپونڈنگ جو چیزیں آئی ہیں سورہ معارج میں ان کا حوالہ دیتے چلے جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے فلاح پا گئے اہل ایمان، لیکن فلاح کیا ہے اصل میں؟ قرآن مجید میں فوز کا لفظ بھی آتا ہے، اولئک هم الفائزون، اور بھی مختلف الفاظ آتے ہیں کامیابی کے لیے، فوز، رشد، اولئک هم الراشدون، لیکن خاص اصطلاح جو ہے وہ فلاح، اور یہ فلاح کا مفہوم کیا ہے یہ جان لیجئے۔ فلاح کا جو مادہ ہے فے لام ہا، یہ آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ اسی لیے ان الحدید بالحدید یفلح کہا جاتا ہے، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فلاح کہتے ہیں اس کسان کو جو اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کا سینہ چیرتا ہے، فلاح۔ کسی شے کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی حقیقت برآمد کرنا۔ چنانچہ بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افلح کا، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ اب دیکھیے اس میں ایسا نقشہ ہے جیسے کہیں کوئی خزانہ ہے جو دبا ہوا ہے، چھپا ہوا تھا، کھود کر اسے نکالا اور لے گئے۔ کام نکال لے گئے اہل ایمان، اہل ایمان نے کھودا ہے کسی شے کو اور اس میں سے کوئی بہت قیمتی شے نکال لی۔ اس سے اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، آج کل ان موضوعات پر میں نے کئی جگہ پر گفتگو کی ہے، لیکن اس درس کے حوالے سے میں پھر چاہتا ہوں کہ وضاحت سے بات ہو جائے۔ ایک انسان کی انا ہے یا خودی ہے، علامہ اقبال کی اصطلاح میں اس کی باطنی شخصیت ہے، جو قرآن مجید کی اصطلاح میں روح ہے۔ روح ہمارے وجود کا مرکز ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا جب آتا ہے اور وہ جان کھینچتا ہے، قبض کرتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔ روح پر موت وارد نہیں ہوتی، روح صرف منتقل ہوتی۔ لفظ انتقال جسے ہم کہتے ہیں وہ روح کا معاملہ ہے۔ جسم ہمارا اس زمین سے آیا تھا، کچھ عرصے رہا ہے یہاں اور پھر زمین میں چلا جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لیکن روح انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ سورہ مطففون میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں چلی گئی ہے۔ یہ تو قید خانہ کوئی ہے، اس کے اندر جا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یا علیین بہت اونچے مقام پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر ان ارواح کو رکھا گیا ہے۔
جو نیکوکاروں کی ارواح ہے۔ روح کے ساتھ در حقیقت انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس کا بھی خلاصہ نپٹ کر چلا جاتا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ شعور، کانشسنس انسان کا، اور خاص طور پر خود شعوری، سیلف کانشسنس، اور نمبر 2 بھلائی یا برائی جو کمائی ہے اس کی ایک میموری، اس کی ایک یادداشت جو ہے وہ در حقیقت ہمارے حیوانی وجود کا خلاصہ ہے۔ نفس اس کو کہا گیا ہے کہ فرشتہ موت کا جب آتا ہے تو کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کھینچ لی جاتی ہے۔ تو روح کے ساتھ یہ نفس بھی لپٹ کر نکل جاتا ہے، اور یہی ہوگا جو پھر آخرت میں ایک نیا وجود ہمیں دیا جائے گا، نیا جسم دیا جائے گا، اس کے مشابہ ہوگا، لیکن اس میں پھر وہ روح اور وہ یادداشت، وہ میموری، وہ شعور جو ہے ہم میں سے ہر ایک کا وہ ودیت کر دیا جائے۔ اچھا، اب صورت کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ اس حیوانی وجود پر ہے، اس کی ضروریات ہمارے پیش نظر ہیں، اس کے تقاضے ہم ہر وقت پورے کرتے ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو صبح سے شام تک آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو محنت کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی جسمانی محنت زیادہ ہے، کسی میں ذہنی محنت زیادہ ہے سب محنت ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنا جو فنی علم ہے وہ بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک کے اندر، کوئی انجینئرنگ جو ہے انجینئر وہ کوئی نقشہ بنا رہا ہے، کوئی آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نقشہ بنا رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، فیس لے رہا ہے۔ ایک مزدور جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے۔ ہر ایک کا، کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت ہے، لیکن لگے ہوئے سب کے سب۔ اسی طریقے سے ہماری جنسی خواہش ہے، یہ ساری رونق جو دنیا کی ہے وہ جنسی خواہش کی وجہ سے ہے۔ یہ جنسی خواہش نہ ہو تو کون شادی کرے؟ کہاں تو ایک آدمی کا اپنا پیٹ پالنا اور کہاں ایک پورے کنبے کی ذمہ داری لے لینا۔ شادی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اب بچوں کا علاج ہے، بچوں کا بیماریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، سو بکھیڑے، یہ ساری جو ہے اس جنسی جذبے کا ظہور ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھ دی ہے مخالف جنسوں کی ایک دوسرے کی طرف، اور اسی سے آگے نسل چلتی۔ پھر یہ جسم ہمارا ذرا بیمار ہو جائے فوراً ہم علاج کی فکر کرتے ہیں۔ کان میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں، دانت میں درد ہو گیا دوڑ کر جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے ہاں۔ تو اس جسم سے تو ہماری توجہ پوری ہے، البتہ وہ روح بیچاری جو ہے وہ عدم توجہی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اسی کو کہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے بقول سید نذیر نیازی یہ فرمایا کہ میرے فلسفہ خودو کی سورس یہ آیت ہے کہ ایک تو ہمارا ظاہری وجود ہے، اس سے تو کوئی غافل نہیں ہوتا، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی منکر، کوئی مشرک، کوئی بھی غافل نہیں ہے اس سے۔ مومن بھی غافل نہیں ہے، مشرک بھی غافل نہیں ہے، لیکن جو روح ہے اندر، اصل ہماری حقیقت جو ہے اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا وجود زمین سے آیا ہے، زمین میں چلا جائے گا، اور نوٹ کیجئے کہ اس کی غذا اور اس کی تقویت کا سامان بھی سارا زمین سے آتا ہے۔ گندم بھی وہیں سے ہوگی، اور چاول بھی وہیں سے ہوگا، اور سبزیاں بھی وہیں سے ہوگی، اور بکری کا گوشت کھایا یا گائے کا گوشت کھایا تو اس نے جو کچھ کھایا تھا جس سے یہ گوشت بنا ہے وہ بھی زمین ہی سے ہوگا تھا۔ تو ہماری سورس جو ہے اس حیوانی وجود کی وہ ہے ارتھ، کلے، کرسٹ آف دی ارتھ، اور یہیں سے ہماری غذا اور تقویت کا سامان آ رہا ہے۔ ہماری روح آسمانی شے ہے، وہاں سے آئی ہے، اور وہیں سے اس کی تقویت کا سامان ہے، اور وہ ہے کلام رب۔
روح جو ہے امر رب ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ امر رب ہے اور اس کی غذا کلام ربانی ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت رمضان کا دوہرا پروگرام ہے ہی برعکس کرنا اس پروسیس کو کہ 11 مہینے تمہاری ساری توجہ تمہارے حیوانی وجود پر ہے، جس کے نتیجے میں تمہاری روح لاغر ہو گئی، کمزور ہو گئی، نحیف ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. اب یہ کہ رمضان میں آ کر اس کو پروسیس کو ریورس کر دو. دن میں روزہ رکھو، نفس کے تقاضوں کو دباؤ، ذرا سپریس کرو، ذرا ان کو لگام دو، کھانا پینا بند، شہوت بند. اور رات کو کھڑے ہو کر اس روح پر جسے کچھ ریلیف مل گیا ہے کہ جسم کا حیوانی وجود کا دباؤ اس پر کم ہو گیا ہے، کچھ ریلیف ملا ہے، تو اب اس کے اوپر بارش برساؤ کلام ربانی کی. یہ رات کو کھڑے ہو کر، اور یہ رات کا کھڑا ہونا صرف تراویح سے اس کا اصل جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا. حضور کی حدیث میں الفاظ آئے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس کا روزہ رکھنا فرض رکھا ہے اور رات کا کھڑا رہنا یہ چھوڑ دیا ہے مرضی پر. اب رات کا کھڑا ہونا جو ہے وہ ہم نے صرف 1 گھنٹے کی تراویح سمجھ لی ہے، حالانکہ رات کا کھڑا ہونا از روح قرآن کم سے کم تہائی رات کا جاگنا ہے. سورہ مزمل میں فرمایا نا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ہے قیام اللیل. اے نبی آپ رات کو کھڑے رہا کریں سوائے تھوڑے سے حصے کے. آدھی رات یا اس سے ذرا کم کیجئے تو تہائی رہ جائے گی، یا اور زیادہ کیجئے 2/3. چنانچہ اسی کا ذکر ہے آخر میں اسی سورہ مزمل میں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی اللہ کے علم میں ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب. اب یہاں پہلا ذکر 2/3 کا ہے، اور نصف شب اور 1/3 شب، یہ کم سے کم ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے مختلف مواقع پر اس کی تفصیل بیان کی ہے. آج صرف یہ بات بیان کرنی ہے کہ ہماری اصل شخصیت وہ روح ہے جس کا مسکن قلب ہے. اس روح کو جگانا، ہوش میں لانا اور اس بدن کے غلاف کو پھاڑ کر اسے برآمد کرنا، یہ ہے کام نکال لے گئے اہل ایمان. یہاں پر اپنشد کا بھی ایک جملہ آپ کو سنایا ہے میں نے پہلے بھی غالباً، آج پھر سن لیجئے. بالکل اس آیت کی ترجمانی ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. انسان کا ایک ریئل سیلف ہے، اس کے گرد مادی غلاف ہے. مادی غلاف ہے تو یہ ریئل سیلف جو ہے اسپریچول ہے. اس ریئل سیلف اسپریچول پر غلاف ہے یہ مادی، یہ میرا تن و توش، گوشت پوست، یہ اس کا غلاف ہے. جیسے تلوار اور اس کی نیام. اب آپ نیام کو تلوار سمجھ بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی. آپ نیام لے کر چل نکلے مقابلہ کرنے کے لیے دشمن کا، تو ظاہر بات ہے ہلاکت لازم ہے. اصل شاید تلوار تھی جو اس میں نہیں رہی ہے. یہ بھی بڑا پیارا شعر اقبال کا. عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. موجودہ علم جو ہے اس میں سے معرفت خداوندی اور محبت خداوندی کی تلوار نکال لی گئی. اب نیام رہ گیا. یہ فزیکل باڈیز کا علم جو ہے یہ نیام ہے. علم کے ہاتھ میں ہے خالی ہے نیام اے ساقی، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے. وہ عشق روح کا معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ عشق روح کو ہے، بدن کو نہیں ہے. بدن کا تعلق نہیں اس سے. بدن تو زمین سے آیا ہے، زمین میں چلا جائے گا. وہ روح وہاں سے آئی ہے اور روح کے ساتھ
اللہ کی ذات کا ایسا تعلق ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس. جیسے ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے جسم سے کیسے وابستہ ہے، کہاں ہے، کہاں سے نکلتی ہے، کہاں ہے موجود، نہیں پتا، زندگی ہے. اسی طرح روح جو ہے وہ ہمارے اس حیوانی وجود کے ساتھ متصل ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. البتہ اس کا مسکن جو ہے وہ قلب ہے، اس روح کا مسکن قلب ہے. بہرحال اس روح کو برآمد کرنا، بلکہ مجھے ایک ہندی کا شعر یاد آ رہا ہے. کوئی بھیک نام کے شاعر ہندو تھے. بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال. کہ اے بھیک، کوئی انسان بھوکا نہیں ہے، ہر انسان کی گدڑی کے اندر لال موجود ہے، لال سلا ہوا ہے. ہر انسان کے اندر وہ روح موجود ہے، گرہ کھول جانے نہیں، اس گٹھڑی کی گرہ کھولنا نہیں آتی، لہذا اس لال سے استفادہ نہیں کر سکتے. گرہ کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس وجہ سے وہ کنگال ہے. یہ روح تو ہے ہمارے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اسی کی بنا پر ہم مسجود ملائک بنے تھے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہ ہے اصل میں فلاح کا تصور اسلام کا، قرآن کا. انسان اپنے اس خاکی اور حیوانی وجود میں سے اپنی روح کو برآمد کرے. جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھ کر آم کا درخت بنتا ہے. اپنی اس خودی کو برآمد کرو اور پھر اسے پروان چڑھاؤ. یہ ہے تعمیر خودی، یہ ہے اپنی شخصیت کا بنانا، تعمیر کرنا. یہ ہے در حقیقت ان دونوں مقامات کا اصل مضمون. اب دیکھیے اس کے کورسپونڈنگ جو الفاظ آئے ہیں سورہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، نالا و فریاد، روتا دھوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کو خیر مل جاتا ہے تو اسے روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے، اسے جھٹ پٹ اپنی تجوری کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کے تھڑ دلے ہونے کی علامت ہے. یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یہ ظاہری تضاد ہے قرآن کا، اگر آپ اسے حل نہ کر سکیں تو تضاد ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین حساب سے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بہت عزت دی ہے بنی آدم کو، ہم نے انہیں اٹھایا ہے، سوار کرایا ہے، بر میں بھی بحر میں بھی. اور یہ مسجود ملائک تمام فرشتے جھکا دیے گئے، جبرائیل بھی، اسرافیل بھی، اسرائیل بھی، سب کے سب. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. ذرا اندازہ کیجئے، اسے خلیفۃ اللہ کہا گیا. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. کان الانسان عجولا، انسان تو بہت جلد باز ہے. خلق الانسان من عجل، جلد بازی تو انسان کی سرشت میں داخل ہے. انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم بھی ہے، ظلم کرنے والا، جاہل بھی ہے. یہاں کہا ہلوعا، بہت کم ہمت، تھڑ دلا، دل کا کچھ بھی کمزور، کہ اگر ذرا تکلیف آئی تو جزا فضا ہے، نالا فغاں، شور مچا دیا ہے، فریاد کر رہا ہے.
اور کوئی مال مل گیا، کوئی دولت مل گئی، کوئی شے مل گئی تو سید کر رکھتا ہے، مبادا اس کا فیض کسی اور کو بھی پہنچ جائے۔ تضاد ہے یا نہیں؟ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ؟ یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے، اس روحانی وجود کے اعتبار سے خلقنا الانسان من احسن تقویم، روحانی وجود کے اعتبار سے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض، اس روحانی وجود کی وجہ سے وہ مسجود ملائک بنا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ ہے وہ پہلو، اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اور یہ جو انسان کا حیوانی پہلو ہے، جو خاک سے آیا ہے، مٹی سے آیا ہے، اس کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان من عجل، عجولہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ خلق الانسان ضعیفا ظلوبا جہولا ہلوعا، یہ ہے انسان کا حیوانی وجود۔ اس کے اعتبار سے وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر یہ وجود جب دونوں جمع ہو گئے تو اب دو ہی باتیں ہوں گی، یا حیوانی وجود غالب آ جائے گا روحانی وجود پر تو انسان حیوان بن جائے گا، بلکہ حیوان سے بھی کم تر۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی کم تر، ان سے بھی گئے گزرے۔ لیکن چوپائے تو پیدا اسی سطح پر کیے گئے تھے، اس پر وہ برقرار ہیں۔ یہ کہاں پیدا کیا گیا تھا؟ کون سی روح اس کے اندر پھونکی گئی تھی؟ مسجود ملائک بنایا گیا تھا، لیکن اگر اس روح کے اوپر یہ حیوانی وجود غالب آ گیا ہے تو یہ حیوانوں سے بدتر ہو گیا۔ یا یہ ہوگا کہ اگر وہ روح غالب آ گئی، متمکن ہو گئی پورے وجود کے اوپر، اور اس نے قابو پا لیا اس نفس حیوانی پر، تو پھر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ معاملہ ہوگا اس کا جس کی روح پورے طور پر متمکن ہے اس کے حیوانی وجود کے اوپر۔ اچھا، اب یہ مقام حاصل کرنے کے لیے جو پروگرام ہے، اس میں آپ دیکھیں دونوں مقامات پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کام نکال لے گئے، اپنی حقیقت کو برآمد کر کے پروان چڑھا لیا ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کا دل بھی جھک رہا ہوتا ہے، ان کا وجود بھی جھک رہا ہے، وہ رکوع میں گئے ہیں تو جھک چلے گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، جھکنے کی انتہا ہے، پروسٹریشن۔ یہ جو ہے ایک ہے اندرونی جھکاؤ، قلب کا جھکاؤ، اگر وہ نہیں ہو رہا اور صرف جسم جھک رہا ہے تو وہ فقہی نماز تو ادا ہو گئی، حقیقی نماز ادا نہیں ہوئی۔ حقیقی نماز ہوگی جبکہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، رکوع میں بھی اور سجود میں بھی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے مقابلے میں وہاں لفظی استعمال کیا گیا الا المصلین، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ یہاں مومنون کی بجائے بھی مسلین کا لفظ لایا گیا، گویا کہ مومنون اور مسلین یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ مومن ہے ہی وہ جو صلاۃ کی حقیقت سے آگاہ ہے اور صلاۃ کو اس مانوی انداز میں ادا کر رہا ہے، صرف ایک ظاہری اور فقہی انداز میں نہیں، جو کہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، دائمون۔ اب دیکھیے یہ نماز کی دو صفتیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل میں۔ ایک صفت نماز کی باطنی صفت ہے، خشوع، جھکاؤ،
وہ جھکاؤ رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ پورے وجود کا، آپ کی اصل خود ہی جھک جانی چاہیے اللہ کے سامنے۔ دیکھیے یہی نکتہ ہے اس میں۔ علامہ اقبال نے جب پہلی کتاب لکھی تھی اسرار خودی، وہ مقبول بھی بہت ہوئی، اس پر اعتراضات بھی بہت ہوئے تھے، اس لیے کہ لوگوں نے ابتدا میں ان کے فلسفے کو سمجھا نہیں۔ دوسری کتاب لکھی رموز بے خودی۔ بے خودی، ابھی الٹی بات ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ ایک پروگرام ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، اس کی تعمیر کرو اور پھر اسے اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اگر آپ کی شخصیت جو ہے اسی کے اندر تضادات ہیں، آپ اپنے جسم پر حاکم ہے ہی نہیں، تو کیا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ آپ کا وجود تو نہیں جھک رہا۔ آپ نے تو رکوع کیا، لیکن آپ کی خود ہی جو ہے، آپ کی انا، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے تو سجدہ کیا ہے۔ مجھے یہ شعر یاد آتا ہے اس کا، جگر کا، چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو کہ اپنے رب کے قدموں پر تم نے سر رکھ دیا۔ تو جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کر دینا، لیکن یہ بھی جب کہ پوری شخصیت، اپنی پوری خودی کے ساتھ، اپنی پوری انا کے ساتھ۔ ورنہ میں مثال دیتا رہا ہوں پہلے، فرض کیجئے اکبر بادشاہ کا دور ہے، کئی چھوٹے چھوٹے ابھی راجا بھی موجود تھے، کسی جگہ کے راجا کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے نکال باہر کیا۔ اب وہ آیا اکبر کے دربار میں اور یہاں وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا اپنا راج محفوظ ہو اور وہ سر تسلیم خم کرے تب تو کوئی بات ہوئی۔ جب وہ وہاں سے اس کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ چکا تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرے، پختہ کرے، تعمیر کرے، اور پھر اس ہمہ تن اپنے پورے وجود کو، ظاہری وجود مع باطنی وجود، اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہ ہے گویا کہ نماز کا باطن۔ نماز کا ظاہر الذین هم علی صلاتہم دائمون، مداومت، مسلسل، یہ نہیں کہ گنڈے دار نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، وقت سے ہٹا کر پڑھ لی، نہیں، دائمون، دوام کا لفظ۔ اور آخر میں اس سورہ مومنون کی آیات کا بھی اختتام ہوتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورہ معارج کی آیات کا بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ اور ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ جیسے کھوٹے سے جانور بندھا ہوا ایسے بندھ جاتی ہے۔ ان کے اپوائنٹمنٹس طے ہوتے ہیں تو نمازوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کا سارا نظام الاوقات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ محافظت۔ اب 4 مقامات آئیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تعمیر خودی کے اس پروگرام میں اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ یہ حصار ہے، یہ فصیل ہے جس نے اپنے اندر باقی اوصاف کو لے لیا ہے۔ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے بات شروع ہوئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون پر بات ختم ہوئی۔ اول نماز، آخر نماز۔ یہاں بھی الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون سے بات شروع ہوئی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون پر بات ختم ہوئی۔ یہاں بھی اول نماز، آخر نماز۔ گویا کہ فصیل جو ہے اس پورے پروگرام کی وہ نماز ہے۔ نماز کی حقیقت کے بارے میں اگلی نشست میں کچھ مزید گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔